خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 79 پیسے 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے 86 پیسے ہو جائے گی۔ ڈیزل کے اندر بھی 30 روپے، اس کے باوجود بھی ابھی 9 روپے تقریباً 9 روپے کچھ پیسے پیٹرول پر نقصان ہو رہا ہے حکومت کو، اس پہ 1 پیسہ بھی ٹیکس نہیں ہے، اس پہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈیزل کے اوپر ہم 174 روپے 15 پیسے کا بیچ رہے تھے، اس پہ بھی 30 روپے پرائز بڑھائیں گے اور اس پہ 204 روپے 15 پیسے کا ہو جائے گا۔ اس پہ اب بھی یہ پرائز بڑھانے کے بعد بھی اب بھی 23 روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کے اوپر 148 روپے کی قیمت تھی، 148 روپے 31 پیسے کی، اس کے اوپر بھی 30 روپے بڑھایا گیا ہے اور اس کے اوپر 178 روپے 31 پیسے قیمت ہوگی۔ اور آخر میں کیروسین کے اوپر ہم نے 26 روپے 38 پیسے صرف بڑھائے ہیں اور وہ 155 روپے 56 پیسے سے بڑھ کے 181 روپے 94 پیسے ہو جائے گی، لیکن کیروسین کو 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھایا گیا جی 155 روپے 56 پیسے کیروسین پہ سے قیمت ہم نے 26 روپے 38 پیسے بڑھائی ہے، تو اس کے اوپر 181 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ یہ 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس پہ اب زیرو نقصان ہو گیا۔ اگر ہم 30 بڑھاتے تو اس پہ 3-4 روپے ٹیکس مل جاتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک دم ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ہم اس پہ ٹیکس اس وقت نہیں لینا چاہ رہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیروسین واحد چیز ہے جس پہ حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا، باقی لائٹ ڈیزل آئل پہ 8 روپے، پیٹرول پہ 9 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 23 روپے اب بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے غریب لوگوں کو اور تمام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو گئی ہیں۔ ہم ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارا سال اگلا انشاءاللہ، اور آج ہم نے یہ اب انٹرنل بجٹ کے اندر بھی بات کر لی، سارا سال ہم حت الممکان کوشش کر کے چینی یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن پہ 70 روپے کی بیچتے رہیں گے اور آٹا جو ہے وہ 40 روپے کلو بیچتے رہیں گے۔ اس کی سبسڈی ہم سارا سال کرتے رہیں گے، تو غریب لوگوں کو وہاں پر کم از کم ہم ایک یہ مہنگائی سے روکیں گے۔ چینی آپ کو 70 روپے کی اور آٹا 40 روپے کلو ملے گا یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن سے۔ اس کے علاوہ صوبے چاہیں، میرے خیال سے پنجاب جو ہے وہ 45 روپے میں شاید آٹا بیچ رہا ہے صوبے کے اندر، باقی صوبوں کا مجھے نہیں اتنا ایگزیکٹلی پتہ، اور میں انکریج کروں گا تمام چیف منسٹر صاحبان کو کہ وہ بھی اپنی صوبوں کے اندر یہ سبسڈی دیں۔ ہم اس وقت یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن میں تیل کے اوپر، خوردنی تیل کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کے اوپر بھی 100 روپے، گھی کے اوپر 100 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں، اور چاول اور دال پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، کچھ شاید 15 روپے کی غالباً۔ تو یہ سبسڈی چاول اور دال کی بھی کچھ عرصے تک چلے گی، یہ سبسڈی گھی کی بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلے گی، لیکن آٹے کی اور چینی کی سبسڈی پورا سال چلے گی۔ یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن کر دیں گے ہم۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی، لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا۔ مجھے اس وقت IMF سے بھی فیصلہ کرنا، IMF سے بھی ایگریمنٹ کرنا ہے۔ شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں، جو IMF سے معاہدے کرے تھے، جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے، اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن یہ مجبوری تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی، جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے، تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس، تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے، تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، میں یہاں بات کرنا چاہتا تھا، اگر کسی کو سوال ہو۔ جی خالد بھائی۔ اور دوسرا یہ کہ آج نیپرا نے 8 روپے فی یونٹ اضافے کی آپ کو ریکمنڈیشن دی ہے، اور جو آپ نے ججمنٹ ہے وہ دی ہے، تو یہ آن ٹاپ آف وہ 5 روپیز ہے جو عمران خان نے سبسڈی دی۔ تو یہ بتائیے کہ 1 جولائی سے ساری بنس ہوگی یا اس میں سے کچھ آپ کیا کریں؟ جی پہلی بات یہ کہ دیکھیں IMF سے جو معاہدہ انشاءاللہ ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ جون کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن IMF بجٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، تو ہم جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ بجٹ تک انشاءاللہ پورے کر دیں گے۔ IMF سے روز بات ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے، کبھی اچھی بات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ ہر بات ہم ان کی نہیں مان سکتے، کچھ باتیں ان کی ماننے بھی پڑتی ہیں،
تو اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں شوکت علیم صاحب نے یا اس سے پہلے جو بھی لیڈران نے کرے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے، اس کے اثر سے میں بہت زیادہ تو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پہ میں کوشش کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں. میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا جون کے اندر مثال کے طور پہ، لیکن آئی تھنک کہ سبسڈی ختم کرنی ہوگی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں تک بجلی کی آپ نے بات کری تو یہ بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، جہاں تک میں نے دیکھی نہیں ہے ان کی رپورٹ، لیکن میرے خیال سے بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو یہ ابھی لاگو نہیں ہوتی ہے، یہ میرے خیال سے جون کی بل میں تو لاگو نہیں ہوگی فور شور. تو جون کی جو 12 تاریخ کو بلنگ سائیکل ہوگی اس میں یہ لاگو نہیں ہوگی. وہ جولائی کے اندر جب پاور سیکٹر اس کے اوپر جب سمری لے کر آئے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن فور ناؤ یہ لاگو نہیں ہوتی. جی مہتاب بھائی. سر بنیادی طور پہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی چیزیں ایگری ہونے جا رہی ہیں، پرائر ایکشنز کون کون سے ہیں؟ میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ یہ بھی ایک پرائر ایکشن ہے. نہیں پرائر ایکشن نہیں دیکھیں ابھی تو، جب ان سے ایگریمنٹ ہوگا تو اس کے بعد کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پرائر ایکشن ہو جو ان کے بورڈ کے اس سے پہلے ہوں. لیکن ایک جو چیز آئی ایم ایف نے ایک دم کڑی شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ جو پیٹرول پہ سبسڈی وغیرہ جو خان صاحب نے دی تھی اپنے معاہدے کے خلاف، جو دیگر سبسڈیاں دی تھیں، یہ جو ایمنسٹی دی تھی، اس کو ختم کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈی ایل ٹی ایل ہوتا ہے جو آپ ایک ریبیٹس کو دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو، 8 مہینے تک ای سی سی لے کر بیٹھا رہا، اس نے اپروو نہیں کیا. اور 29 مارچ کو جانے سے 2-4 دن پہلے جب ان کو پتہ تھی کہ وہ جا رہے ہیں، انہوں نے اپروو کیا صرف ہم کو پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن تو اچھی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، نہیں تو وہ بھی ہم وہ کر جاتے. اب ان کے جو پیسے تھے پچھلے سالوں کے 42 ارب روپے کے اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپروو کر چکا ہے. تو کیوں نہیں پیسے دیے انہوں نے؟ تو وہ پیسے دے دیتے، وہ انہوں نے نہیں دیے پیسے. خیر ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب مارچ کے مہینے میں، مارچ کے 15 تاریخ کے بعد سے تو انہوں نے یہی صرف کرا ہے کہ جہاں جہاں سرنگیں بچھا سکتے ہیں بچھائیں. جی شہباز پھر ادھر آ جاؤں گا ایک منٹ. اس کے شہباز آپ کے بات شوکت علیم صاحب سے لے کے اب تک آپ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ آپ لوگ مان رہے ہیں، پہلے تھوڑا سا رجسٹ کرتے ہیں پھر مانتے ہیں کیونکہ آپ کی کمٹمنٹس وہاں پہ ہوئی ہیں. اب ایک بہت بڑی چیز ابھی جو رہ گئی ہے، ون آف دا تھنگز ناٹ اونلی کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر آئی ایم ایف کا جو دباؤ ہے سلیبس کم کرنے کا، وہ ابھی بھی وہ اس کے اوپر کھڑے تھے. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ والا دباؤ بھی آپ لے لیں گے یا نہیں؟ اور سیکنڈلی کیا آپ یہ جو مختلف ایپیسوڈز میں فیزز میں آپ چیزیں کر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ونس فار آل آپ کرتے اور اس کے ساتھ ہی اگریمنٹ اناؤنس کرتے تاکہ پوری کلیئرٹی آ جاتی؟ دیکھیے ہم کوئی اسپرنٹ نہیں کر رہے، لمبی ریس میں ہیں. ہم کو مطلب پاکستان کو بہتر کرنا ہے اور اس کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. جو جتنا عمران خان صاحب نے اس معیشت کو پیچھے ڈھکیلا ہے، 4.25 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض انہوں نے بڑھایا ہے. جو عوام جانتے ہیں کہ 25,000 ارب روپے کا قرض لیا گیا تھا 71 سالوں میں. 71 سالوں میں 25,000 ارب کا قرض لیا گیا اور صرف 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب کا قرض لے لیا، یعنی کہ 80% قرض لے لیا، اتنا جو 71 سالوں میں لیا گیا تھا. یہ خان صاحب کی حکومت کی حقیقت ہے. خان صاحب نے 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے نیچے ڈال دیا. خان صاحب نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. خان صاحب نے پاکستان کے 4 ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس دیے آپ کو. خان صاحب نے 9.1% آف جی ڈی پی، میرے خیال سے سیکنڈ ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان دیا. خان صاحب نے نیگیٹو گروتھ آپ کو دی ہے جو 1952 کے بعد دی ہے، مگر 9.1 ہائیسٹ ڈیفیسٹ تھا اور سیکنڈ ہائیسٹ جو 0 نیگیٹو گروتھ دی ہے وہ سیکنڈ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان دی ہے. تو خان صاحب نے نئے تاریخ رقم کی ہے. معیشت کی خلاف کوئی معیشت کے حق میں نہیں کری. یہ ٹرف لون دے کر جو یہ گروتھ لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے $6 بلین کا 2 مہینے کے اندر جو ہے ریزرو گر گیا ہے. میں ادھر آ گیا، اب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آؤں گا ادھر. اب جی شعیب بھائی جی ایک منٹ. سیلری والے پہ وہ میں حبیب جالب کی نظم ہے نا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں گا انشاءاللہ. جی شعیب بھائی میں آتا ہوں، سب کے پاس آؤں گا. جی اس کے بعد شعیب بھائی آپ کے پاس. عمران خان صاحب کے دور میں 4 سال میں جو قیمتیں بڑھی تھی وہ آپ نے 40 ڈیز میں کر دی ہیں، تو آپ کو عوام کے اوپر رحم کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سب انفلیشن کا نمبر کہاں جائے گا؟ لوگ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ آپ سے بس جو بندہ 40,000 آپ تنخواہ کے اوپر دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی سب لوگ ہیں نا، کیسے گزارے گا؟ یہ بات آپ کی ایک دم شعیب بھائی ایک دم درست ہے. اسی لیے جو ہے وہ شہباز رانا صاحب کی جو بات کر رہے تھے کہ یکمش بڑھا لو، ہم نے نہیں بڑھایا. ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنا سخت سہ سکتے ہیں اس کو سہ رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سبسڈی کا حال تھا، 120 ارب روپے کا نقصان ہوتا حکومت پاکستان کو.
یہ حکومت پاکستان پوری حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہے، ایک مہینے کا پوری حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہے. ہم 120 ارب روپے پیٹرول میں کیسے پھونک سکتے ہیں میرے بھائی؟ کیسے سبسڈی دے سکتے ہیں؟ کیا حکومت کو بینکرپٹ کروں گا؟ کیا اپنے ملک کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جاؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کیا آپشن تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خوشی سے کر رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب آسانی سے کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بڑی مشکل کا کام ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ ہم کو یہ، آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ نو کانفیڈنس نہیں آتا تو عمران خان صاحب بھی یہ نہیں کرتے. یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب، غیر ذمہ داری کی باتیں کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. ایک سابق پرائم منسٹر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. جو ملک خدا نخواستہ معاذ اللہ ٹوٹ جائے گا، یہ سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے اس ملک کا، تو یہ کیا ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں ملک کو؟ جی اشرف صاحب. جی جی ایک جی جی پہلا والا آپ کا اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ آج پرائم منسٹر صاحب آج تشریف لائیں گے. ہم کل یا آج یا کل میں ان سے مشورہ کر لوں گا، پھر جیسا وہ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہو جائے گا. پہلا آپ کا سوال تھا جی ایکسٹینشن پروگرام کی. ہم نے وہ ان سے گزارش کری ہے، IMF سے بات کری ہے، وہ ان پہ انفیکٹ بڑی سہمت ہیں، بڑے خوش ہیں. لیکن وہ جو پروگرام کے اگریمنٹ ہوگا تو اس پہ وہ آ جائے گا. میں نے $2 ارب کی ایکسٹینشن بھی کہی ہے. میں نے کہا یہ تو ہونا چاہیے، اور اس لیے ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم IMF کو بھی قسطیں دے رہے ہوں گے واپس کرنے کی جو پرانے لون تھے. اور اگر ہم نیکسٹ ایئر IMF قسط ہم کو نہیں دے رہا ہوگا اور ہم دے رہے ہوں گے تو پروگرام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پروگرام میں بھی ہوں IMF کے اور ہم IMF کو پیسے دے رہے ہوں؟ لہٰذا وہ بڑھانا تقریباً ان کو ضروری ہے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی جی میں اب آؤں گا آپ کے پاس. جی یہ جو پرائسز آپ نے اناؤنس کی ہے 30 روپیز پر لیٹر، جی یہ آپ نے 31 مئی کو بڑھانی تھی، تو یہ 2 دن کا گیپ دے کے کیا آپ عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ کو باہر بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، مہنگائی کر رہے ہیں. آپ گورنمنٹ میں آتے ہی آپ نے یہ سارا برڈن عوام پہ ڈال دیا. عمران کو چھوڑے، سابق گورنمنٹ کو چھوڑے، آپ پبلک کا سوچے نا. آپ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ ان پر برڈن کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں یہ بڑا اچھا آپ کے بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی ہے. اور ایک دن میرے کسی جاننے والے نے بھی، عزیز نے بھی مجھے ایک میسج بھیجا تھا کہ آپ حکومت کے نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز میں 10% کمی کر لیں. تو میں آپ کو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو ذرا سا غور سے سنیں کہ پوری حکومت جو ہے نا وہ 40 ارب پہ چلتی ہے ایک مہینے کے، پوری حکومت. تو خرچہ اگر نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز کو میں 10% کم کرتا ہوں تو 2 ارب روپے مہینے کے بچا لوں گا، کیونکہ 20 ارب روپے سیلری کے ہوں گے، 20 ارب روپے ادر ایکسپینسز کے ہوں گے، تو 2 ارب روپے بچا لوں گا. چلو میں ٹوٹل حکومت کے خرچے کم کر دیتا ہوں 10% سے، تو 4 ارب مہینے کے بچا لوں گا. یہاں پہ آپ 4 ارب روپے ایک دن کی سبسڈی دے رہے ہیں. یہ سبسڈی کا حجم اتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں، مجھے بتلائیے کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں 2-4 دن مشرف صاحب کے زمانے کے علاوہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں حکومت نے نقصان پہ پیٹرول بیچا ہے؟ نہیں. کیا پاکستان کے اندر ہمیشہ حکومت نے سب سے زیادہ آمدن اگر کسی ایک ہیڈ میں لی ہے تو وہ پیٹرول کے اوپر ٹیکسوں میں لی گئی ہے؟ ہاں. کیا خان صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے 30 روپے لیوی نہیں لگائی تھی؟ جی ہاں. کیا انہوں نے IMF سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم 4 روپے بڑھا کے 30 روپے تک لے جائیں گے اور 21 روپے یا 17 روپے تھی؟ جی ہاں. 10% اس وقت سیل ٹیکس تھا؟ جی ہاں. تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے نقصان برداشت کر سکتا ہوں؟ میں مطلب یہ کہ دیکھیں، یہ پیسے جو آپ زیادہ آج پیٹرول کی مد میں دیں گے، آپ کے پاس دوسری چوائس کیا تھی؟ اگر نہیں دیتے اور خدا نخواستہ یہ روپیہ جو ہے وہ ڈیویلیو ہو جاتا 200-250 روپے، تو کیا مہنگائی نہیں آتی؟ تو دونوں طرف سے ہم پھنسے ہوئے تھے. ادھر سوال ایک لے کے پھر ادھر آتا ہوں. جی بھائی اس کے بعد آپ کے پاس. جی آپ نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو انہوں نے سامنے دیکھیے گا، اس کے مطابق یہ ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جون میں معاہدہ ہو جائے گا. اس معاہدے کے تحت لائٹ ڈیزل پر PDL پیٹرول پر 30% کرنا ہے یا 30 روپے کرنا ہے، اور GST 17%، اور سبسڈی بھی آپ ابھی بھی اس 30 روپے انکریز کے بعد کریں. تو اس ایگریمنٹ سے پہلے یہ تمام چیزیں پاسان ہوں گی. میں نے پھر ایک مرتبہ گزارش کر دوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے پورے جون کے مہینے میں. نمبر 1. نمبر 2، وہ جب معاہدہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ والا معاہدہ نہیں ہوگا، ہم اس کو چینج کریں گے. جو تیسری چیز جو ہے، اور یہ میں لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں، اور اس بار میں لیٹ می کلیئر دس کہ یہ جو قیمت بڑھا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ IMF جو بھی کہتا ہو یہ بات صحیح ہے. آپ حکومت پاکستان نقصان میں تھوڑی بیچ سکتی ہے ڈیزل اور پیٹرول. مطلب آپ یہ سوچو اس قسم کا نقصان میں، جو حکومت
40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है, वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे सकती है। जिन ममालिक से आप जाके इमदाद मांगते हैं, पैकेजेस मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, जो कि तेल पैदा करते हैं, वो ममालिक से भी आप सस्ता पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं। आज ईरान से डीजल आना बंद हो गया पाकिस्तान में स्मगल, क्योंकि हम इतना सस्ता डीजल बेच रहे हैं। तो ये आप छोड़ दें, IMF क्या कहती है, आप अपनी भी तो सोच लगाएं ना। हम भी तो पाकिस्तानी इस मुल्क के ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं ना। हम क्या ये बेचना, ये मुल्क क्या इसका, ये मईशत क्या इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? जी मैं आप इसके जी भाई वो भाई जी मेरा सवाल सर आपसे दो चीजें हैं छोटी छोटी। एक तो ये कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अखराजात कम भी कर दें तो 4 अरब रुपये बचेंगे। तो उनकी चीज़ ऐसी माने है कि आप गवर्नमेंट से हट के जो मराहत याफ्ता तबका है कि पिछले साल की अभी रिपोर्ट आई है कि 2666 अरब रुपए की उनको आप सब्सिडीज देते हैं, उसमें इदारे भी शामिल हैं, उसमें कारोबारी लोग भी शामिल हैं, आप उन पे कट क्यों नहीं लगाते? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जितने FTAs किए हुए हैं मतलब चाइना समेत बाकी ममालिक के साथ, जब आपको पता है कि आपका मुल्क इस सिचुएशन में है और वो मुल्क अफोर्ड करते हैं, ऐसी चीज़ें जिस पे आपने गैर ज़रूरी उनको छूट दी हुई हैं जो कि पाकिस्तान में भी बनती हैं, उसके बावजूद भरमार वहाँ से हो रही है, उनसे आप रीनेगोशिएट क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, कम अज़ कम जो ड्यूटी हमारा हक बनती है, टैक्स हमारा हक बनता है, जो इवन दैट पाकिस्तान में चीज़ें बनती है वो भी इम्पोर्ट करते हैं, उन पे आप जो है वो कोई जो है वो ड्यूटी जो लगती है वही लगाएं। शुक्रिया भाई। देखें FTAs जब हम पिछली मरतबा थे और चाइना से सेकंड पार्ट FTA करना था तो हमने उसको रोका था, और FTA को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा शफकत ही फरमाते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते। हम उसका अक्सर जो है वो RDs लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बन रही है लेकिन बाहर से आ रही है और यहाँ पे मार्केट वो हो गई है, हमको इंडस्ट्री पॉइंट आउट करती रहती है, हम उस पर RD लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप भी बता दीजिए, इंडस्ट्री तो बताती रहती है कि इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, वो तैयार हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है आप ये बात समझते हैं कि इंपोर्ट टैक्सेस भी अगर बहुत ज़्यादा कर लें तो उससे एक्सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अक्सर चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, देखें आप हमारा इंपोर्ट जो है अगर 78 बिलियन का इस बार होगा तो उसमें 18 बिलियन तो खाली खाम ये जो ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 4-5 बिलियन खुर्दनी तेल है, 8 बिलियन के अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, वीट है। तो मैं कहाँ पे इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दूँ? लेकिन आपको पता है कि हम बहुत पैसे कमाते हैं इस पे टैक्स लगा के। 52% जो हुकूमत पाकिस्तान की आमदन है वो पोर्ट से आ रही है। और इनफैक्ट सच्ची बात यह है कि पहले 10 महीने में और शायद इस महीने में भी जो ग्रोथ हमारी आई है वो सिर्फ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे आई है। लोकल तो सेल्स टैक्स एक्चुअली कम हो गया है पिछले साल से। तो ये बात भी जी इसके बाद ज़रूर आऊँगा। जी भाई बता दें, जो मराहत याफ्ता तबका को आप दे रहे हैं उसमें कौन सी ताकतें हैं जो आपको नहीं करने देती, सिर्फ गरीब का आप गला घोंटते हैं? ये बात आपकी एकदम जी मैं समझ गया। जी देखें ये बात में आप मुझे मेरी ये स्टडी मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर एक मराहत याफ्ता तबका है जो कि एक ज़्यादा पावरफुल तबका भी है। साहिब सरवत लोगों को हम ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, चाहे वो सस्ती गैस देनी हो, सस्ती बिजली देनी हो इंडस्ट्रीज़ को वगैरह वगैरह। और जो साथ साथ हम जैसे बिस्ट के लोगों को पैसे इतने नहीं देते लेकिन हम सस्ते लोन्स दे दिए स्टेट बैंक ने, टर्फ के दीगर चीज़ें हम देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमें आए हुए अभी 45 दिन हुए शायद मुझे, तो कुछ वक्त दीजिए इंशाअल्लाह ताला। और एक मरतबा मेरे ख्याल से अगले साल जब इलेक्शन होगा सितंबर अक्टूबर में और शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी और फिर इंशाअल्लाह हम आएंगे तो ये चीज़ें भी देख लेंगे। वो हो गया। अब इधर आ गया। आपने उस दिन ये आप दोनों में आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है ग्रुप में? इंटरनेशनल मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया, आपने कहा कि रूस से जो है वो हम सस्ता तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, पाबंदियों की वजह से। अब जो पूरा यूरोप जो है रूस से गैस भी लेता है, तेल भी लेता है, तमाम चीज़ें, उनके लिए कोई सेंक्शन नहीं और आती है। और दूसरा इसके साथ ही इंडिया भी ले रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जुलाई में क्या आप पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और लेवी लगाएंगे? जी गुजारिश ये कि पहले मैंने ये जुर्म सरजद नहीं किया जो आपने जिसके ऊपर मुझे ताना दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि हम लोग से नहीं ले सकते। मैंने ये कहा था कि हमने पिछली दौरे हुकूमत में 29 मार्च को 1 महीना और इमरान खान के दौरे के 1 महीना और चंद दिन बाद वो बहरहाल हमारा अदर साहब को वक्त मिल गया तो उन्होंने रूस को लेटर लिखा। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन खान साहब तशरीफ़ लाए थे वापस मॉस्को से या रशिया से, उस दिन किसी अखबार में ऑयल का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। सिर्फ वीट की बात होती थी और गैस की बात थी।
اور وہاں کے یہ بات بھی طے، آئل کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس کے بعد 29 مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک اپنی رخصتی سے 2-4 دن پہلے، اور جب ان کو یقین تھا کہ وہ جا رہے ہیں کہ بھائی ہم کو تیل دے دو. اس تیل کا لیٹر کا کوئی جواب رشیا نے نہیں دیا. اس کے بعد ہم نے اپنے سفارت خانے کے اندر ایک سفارتکار کو بھیجا رشیا کے اندر، یہ ہمارے دور حکومت میں ہوا ہے، کہ جا کے بات کرو کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے، اور یہ پورا پولائٹ ہے، ادروائز دے کوڈ ہیو ریٹن اے لیٹر اینڈ سیڈ نو، بٹ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. اور وہ لیٹر آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، تو دے کین آلویز ریپلائی ٹو اس. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ انہوں نے یہ بھی پولائٹلی کہا کہ 2015 کا ایک گیس کا ایگریمنٹ تھا G2G، آپ نے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا. یہ بات ہے، آپ خود بھی جا کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہے. تو انہوں نے رشیا نے خود انہیں کوئی جواب نہیں دیا. اگر وہ بیچنے والا جواب نہیں دے تو میں زبردستی لے سکتا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جو بات میں نے کی تھی، اور CNN والے تو انہوں نے میرے خیال سے وہ بیکی اینڈرسن صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ میں اب بھی لینے کے لیے تیار ہوں. اگر مجھے کوئی 30% سستا دے رہا ہے تیل تو میں لینے کے لیے تیار ہوں، پرووائڈڈ کہ میرے اوپر سینکشنز نہ آ جائیں اس کی وجہ سے. یہ بات تو طے ہے. لیکن اگر سینکشن میرے اوپر نہیں آتے تو مجھے کوئی سستا تیل دے رہا ہے تو میں کیوں نہیں لوں گا. مجھے نہ صرف، اور تیسری بات یہ کہ ویٹ، جو اگر وہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ادھر بات کی تھی تو یہاں پہ ECC نے اس کا کوئی وہ نہیں کی. وہ ECC کی پرمیشن G2G کے اندر جا کے رشیا سے بات کرنے کی، وہ بھی اس خاکسار نے دی ہے. وہ بھی ان کی حکومت نے نہیں دی 1 مہینہ اور 5 دن کے اندر کہ جا کے ویٹ لے لو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہم ویٹ رشیا سے تو بات چیت شروع کر دی. اگر یوکرین ہم کو ویٹ دے گا تو ہم اس سے بھی لینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہاں پہ، ہمارے پاس 22 کروڑ کی آبادی ہے، ہم کو ان کے پیٹ بھرنا ہے. ہم کو مطلب جو بھی ویٹ دے گا ہم اس سے لے لیں گے، جو سستا ویٹ دے گا اس سے لے لیں گے. اسی طرح جو ہم کو سستا تیل دے گا ہم اس سے لے لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کو سعودی عرب ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل دیتا ہے، وی آر ویری ہیپی ٹو بائی فرام دیم. ہم کو اگر اللہ کرے پرائس ویسے ہی کم ہو جائے، لیکن اگر کوئی 30%، تو میں ابھی آپ کے توسط سے ہم تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں، تمام ممالک کو یہ کہتا ہوں کہ جس کو پاکستان کو 30% کی اگر 29% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں میں تیار ہوں لینے کے لیے.